بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات اور اسلامی نظام زندگی اسلام کے ان بنیادی نظریات پر قائم ہے جن کی روح سے اسلام اس کائنات کو اور انسان کو دیکھتا ہے۔ ان بنیادی نظریات کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ اصول دین کا سب سے پہلا اور اہم ترین نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات اور یہ انسان خود بخود نہیں بنے، بلکہ ان کا بنانے والا خالق موجود ہے، اور وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے۔ ان بحثوں کے بعد خدا کی صفات کی بحث کا آغاز ہوا، چونکہ خدا کی صفات سمجھنا ایک تو خدا سے بہتر تعارف کے لیے ضروری ہے، اور دوسری طرف سے اسلامی تعلیمات کے فلسفے اور وجوہات کو سمجھنے کے لیے بہت مفید و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ خدا کی صفات میں سے ایک اہم صفت خدا کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ حکمت کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ حکیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنے کام مستحکم طور پر انجام دے، جس کے کام مستحکم ہو، جس کے کاموں میں تناسب ہو اور جس کے کاموں میں نقص و عیب نہ ہو، اسے کہتے ہیں حکیم۔ تو خدا حکیم ہے، یعنی خدا اپنے افعال مستحکم انجام دیتا ہے، اس کے کاموں میں تناسب ہوتا ہے، مکمل تناسب اور ہم آہنگی ہوتی ہے اس کے کاموں میں۔ خداوند متعال حکیم ہے، یعنی اس کے کاموں میں نقص و عیب نہیں ہے۔ جب ہم کائنات پر نظر دوڑاتے ہیں تو خود کائنات میں موجود یہ اشیاء اور یہ نظام گواہی دیتے ہیں کہ ان کا بنانے والا خالق حکیم ہے، چونکہ یہ کائنات خدا کا فعل ہے، خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے، خلق کیا ہے، اور اس کائنات کا تناسب دیکھ کر، اس کا نظم و ضبط دیکھ کر، اس کی ہم آہنگی دیکھ کر، اس کا استحکام دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں، اور ہر انسانی عقل گواہی دیتی ہے کہ ان کا بنانے والا خالق حکیم ہے، چونکہ اس کے افعال میں حکمت پائی جاتی ہے، اس کے افعال میں تناسب موجود ہے، اس کے افعال میں استحکام موجود ہے۔ حکیم کا ایک اور معنی بھی ہے۔ حکیم اسے کہتے ہیں جس کے افعال، جس کے کاموں میں کوئی ہدف ہوتا ہے، جو اپنے کاموں کو، اپنے افعال کو کسی مقصد کے تحت انجام دیتا ہے، یعنی اس کے کام بے مقصد اور بے ہدف نہیں ہوا کرتے، چونکہ بے مقصد اور بے ہدف کام لغو ہیں، عبث ہیں۔ لغو اور عبث انہی کاموں کو کہا جاتا ہے جن میں کوئی ہدف نہیں ہوتا، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ خداوند متعال حکیم ہے، یعنی وہ اپنے افعال میں مقصد رکھتا ہے، ہدف رکھتا ہے، وہ کسی مقصد و ہدف کے بغیر کام انجام نہیں دیتا، اس کے کام لغو و عبث نہیں ہوتے۔ خدا حکیم ہے، خدا قبیح کام انجام نہیں دیتا۔ قبیح یعنی برے کام، یعنی وہ کام جو منفور ہیں، جو نفرت انگیز کام ہیں، خدا اسے کام انجام نہیں دیتا۔ یہ بھی حکمت کے ہی معنی میں ہے، چونکہ اگر اس کے کام ہدف نہ رکھتے ہوں، اگر اس کا کام قبیح ہو تو قبیح اور بے ہدف کاموں کی جو وجوہات ہیں وہ خدا میں نہیں پائی جاتی، پس قبیح اور بے ہدف کا افعال کے جو عوامل ہیں ان کا خدا میں نہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا حکیم ہے،
اس کے کام باہدف ہوتے ہیں اور حسن رکھتے ہیں۔ قبیح اور منفور اور بے ہدف کام انجام دینے کی ایک وجہ جہل ہوتا ہے۔ کوئی ہستی یا کوئی شخص اگر جاہل ہو، لا علم و نادان ہو، تو وہ بغیر ہدف کے کام انجام دیتا ہے یا قبیح کام انجام دیتا ہے، برے کام انجام، چونکہ اس کو علم نہیں ہوتا، لہٰذا وہ نادانی اور جہالت کی بنا پر قبیح کام انجام دیتا ہے، یا اس کے کاموں میں کوئی ہدف یا صحیح درست ہدف، معقول ہدف نہیں ہوتا، کوئی معقول مقصد نہیں ہوتا۔ اب ہم جب اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ میں یہ عامل نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے، وہ لامحدود علم رکھتا ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں۔ پس جب وہ جاہل نہیں تو وہ قبیح کام بھی انجام نہیں دے گا جہل کی وجہ سے۔ قبیح کام انجام دینے کی ایک اور وجہ عاجزی اور ناتوانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ممکن ہے کوئی شخص علم رکھتا ہو لیکن چونکہ عاجز و ناتوان، کمزور و ضعیف ہے، وہ قبیح کام انجام دے دیتا ہے، اس کے کاموں میں ہدف نہیں ہوتا، چونکہ وہ ضعیف و ناتوان عاجز ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ علت اور یہ عامل بھی موجود نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کی طاقت کی کوئی حد، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ پس خدا چونکہ عاجز نہیں ہے، اس لیے وہ قبیح کام اور بے ہدف و بے مقصد کام انجام نہیں دیتا۔ قبیح کاموں کی تیسری وجہ غفلت ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات ممکن ہے کوئی علم بھی رکھتا ہو اور قدرت بھی رکھتا ہو لیکن غافل ہو، غفلت کی وجہ سے کوئی بے ہدف کام، کوئی لغو و عبث کام انجام دے یا کوئی زشت و قبیح کام انجام دے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال میں یہ عامل بھی موجود نہیں۔ خدا غافل نہیں ہوتا، یا ایک لحظہ بھی خدا پر غفلت اور لاپرواہی طاری نہیں ہوتی۔ خدا ہمیشہ دانا ہو، آگاہ ہے، اس لیے کہ اس کا علم لامحدود ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کی حیات لامحدود ہے، اس لیے اس پر لاپرواہی بھی طاری نہیں ہوتی، اس پر غفلت طاری نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اس وجہ سے بھی قبیح کام انجام نہیں دیتا۔ قبیح کاموں کی ایک اور وجہ، قبیح اور بے ہدف و بے مقصد کاموں کی ایک اور وجہ اور عامل نیاز ہوتا ہے، انسان کی احتیاج ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی علم بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، غافل بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ مجبور اور محتاج ہے، وہ کوئی قبیح کام انجام دے بیٹھتا ہے، یا اس کے کاموں میں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، چونکہ وہ خود مجبور ہے ایک بے مقصد کام انجام دینے کے لیے، یا محتاج ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علت بھی اللہ تعالیٰ میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل و مانند کوئی ہستی موجود ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ بے مقصد کام انجام دے، اس لیے کہ وہ ناقص نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لامحدود ہے۔ جب کوئی شے لامحدود ہو تو اس میں نقص نہیں ہوتا، جب نقص نہیں ہوتا تو وہ مجبور بھی نہیں ہے، محتاج بھی نہیں ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ قبیح اور بے ہدف و بے مقصد افعال انجام دینے کی جو بھی علتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی ہستی میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کے کاموں میں حکمت ہے، اس کے کام حسین اور حسن رکھتے ہیں، اس کے کام ہدف اور مقصد رکھتے ہیں، وہ کوئی بے مقصد اور بے ہدف کام انجام نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یعنی حکمت ایک اہم صفت ہے۔ اسی صفت سے اصول دین کے جو دیگر نظریات ہیں
وہ ان کو بہتر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہیں پر اس ریس کا اختتام ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔